السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترا، پھر جو جھوٹ باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو تم اب، ملت، دین، ابراہیم، ابراہیم کے کی، حنیفاً، جو یک طرفہ تھے، وما کانا، اور نہ تھے وہ، من المشرکین، مشرک۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں سے نہ تھا۔ قل صدق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی، لہٰذا نسخ صحیح ہے اور تمہارا شبہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ عین ملت ابراہیمی علیہ السلام کے مطابق ہے، لہٰذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو اصول و فروع کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے۔ ان، بے شک، اولا، پہلا، بیتم، گھر، ودیا، مقرر کیا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، للذی، جو، ببکۃ، مکہ میں، مبارکن، برکت والا، وہدن، اور ہدایت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت، یہ یہود کے دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ پھر یہ ملت ابراہیمی کے متبع کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، بلکہ مکہ ہی کا نام ہے یہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس پر بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے یہ محترم چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس سے تعارض نہیں کرتا۔ اس میں مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ کہ یہی ابراہیمی قبلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے 40 برس بعد ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ بخاری احادیث الانبیاء، باب، حدیث نمبر 3377۔ فیہ، اس میں، آیات، نشانیاں ہیں، بینات، کھلی، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ومن، اور جو، داخلہ، داخل ہوا اس میں، کانا، ہو گیا، آمناً، امن میں، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع، جو قدرت رکھتا ہو، الیہ، اس کی طرف، سبیلاً، راہ کی، ومن، اور جو، کفرا، کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری الایمان باب دعاؤکم ایمانکم، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 8۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ مسلم الحج باب فرض الحج مرۃ فی العمر، حدیث 1336۔ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کی تفسیر حدیث میں زاد راہ اور سواری سے کی گئی ہے۔ ترمذی عن علی عن رسول اللہ الحج باب ما جاء من الطغل، حدیث 812۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ استطاعت کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا، جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالی استطاعت ہو مگر جسمانی نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خشن قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ بخاری الحج باب حج المرأۃ عن الرجل، حدیث 1555۔ اسی طرح اگر کسی صاحب پر حج فرض تھا جو سستی سے رہ گیا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی میراث میں سے حج ادا کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقض اللہ فہو احق بالقضاء، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ بخاری الایمان والنذور باب من مات وعلیہ النذر، حدیث 7799۔ مسلم کی حدیث 1148۔ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے وہ شخص حج کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ ابو داؤد الحج باب الرجل یحج او غیرہ، حدیث 1811 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ومن کفر، اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے، اور جو کفر کرے تو اس بیچارے کی کیا اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں کے ترک اور دوسری چیزوں کے ترک کا یہی فرق ہے کہ ان 5 میں سے کسی کے ترک سے اسلام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر اسماعیلی الحافظ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص حج کی طاقت رکھے اور پھر حج نہ کرے تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی ہونے کی حالت میں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا یہ سند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے۔ قل کہہ دے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بیایات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، الا اس پر، ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ خود پر حق پر ایمان نہیں رکھتے ہو بلکہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں ان میں طرح طرح کے فتنے اور شوشے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تبغونہ عوجا کا مطلب ہے تبغون فیہا عوجا، تم اس دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو اور پھر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ کرتوت خوب معلوم ہے، تمہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سبیل اللہ سے مراد یہاں اسلام ہے۔